بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں 7 ایسی گندی عورتیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں گناہ گار بتایا۔ قرآن کے مطابق سب سے گناہ گار عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جس نے حضرت لوط کے ساتھ غداری کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک۔ ناظرین، تاریخ میں 7 ایسی گناہ گار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا، جو انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی، بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء کرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا، جہاں صدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہر راز کی خبر اپنی قوم کو دیتی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی اور اپنے شوہر کی مخالفت کرتی تھی۔ اس بیوی کی اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے نہایت ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اس بستی میں ظاہر ہوئے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر میں نہایت ہی خوبصورت نوجوان قیام پذیر ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی، جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ صدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سردار لوگوں کے بت بنا لیے اور ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مظلوم کہتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی اور اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کے پاس جا کر اس آدمی کا نام بتاتی جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے پیٹتے۔ اس طرح وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ایام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی یعنی اپنے باپ کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفسیر احوال بائبل میں بھی موجود ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد اور ہلاک ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کے نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں بندوں کا مقابلہ کر لیتا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں، اس کی طاقت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسون کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے
شمشون کے پاس جاسوسی کے طور پر بھیجا۔ شمشون اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقت کا راز بتا دیا۔ کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن شمشون دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا تو اس کو نیند آ گئی۔ دلائلہ نے موقع پاتے ہی شمشون کے بال کاٹ دیے تو اسی رات ہی قوم عمالقہ نے شمشون پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ شمشون کے بال کٹ چکے تو اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، لہٰذا وہ قوم عمالقہ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ شمشون کو گرفتار کرنے کا جشن منا رہی تھی تو شمشون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اللہ پاک نے شمشون کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی طاقت واپس لوٹا دی۔ لہٰذا جس ستون کے ساتھ شمشون کو باندھا گیا تھا، شمشون نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جزابیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ وہ بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جزابیل نے نہ صرف اخیب کو بتوں کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاستوں میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے۔ ایک دن قوم کے نیک بندے حرمیہ علیہ السلام نے جزابیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت کو شدید غصہ آیا اور اس نے ساتھ کھڑے بوڑھے شخص پر تلوار سے شدید تیز وار کیا، جیسے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت حرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت حرمیہ علیہ السلام کی دعا رنگ لائی اور ملکہ اسرائیل پر سردوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جزابیلہ کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، جہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جزابیلہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جزابیل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا، جس وجہ سے وحشیوں نے یہورام اور کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت ہوگی، جبکہ وہ وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی افضالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ان ماں بیٹیوں کو بہت ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا گیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا کہ عطالیہ پھر کافرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد عطالیہ کو سلطنت یہودیہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا۔ پھر اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا، اور ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 4، ہیروڈیاز۔ ناظرین گرامی، ہیروڈیاز کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ روس کے بیٹے ہیرود سے ہوئی۔ اس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ وراثت تو فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے پاس ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاز کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاز نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاز کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھی۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہوگی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے تک اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، تم جو چاہتی ہو وہ میں تمہیں دوں گا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ جو کہ بھری محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرا دیا۔
اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہوگی۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی جس کا نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا جس وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے اس حالت میں آئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بولتی رہی، حالانکہ آپ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی اور وہ واپس وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدترین بدبخت عورت میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔